بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے سے متعلق سیریز میں خوش آمدید۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے استخارے کی تعریف، اہمیت، مقصد اور حکمت کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کی قسط میں ہم استخارے کا مسنون اور صحیح طریقہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سنت کے مطابق استخارے کا سیدھا سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرط یہ کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پیر کر نماز کے بعد استخارے کی وہ مسنون دعا مانگے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ کوئی گوشہ زندگی کا اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں۔ اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا جو نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی۔ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کتاب سے دیکھ کر یہ دعا مانگ لے۔ اگر عربی میں دعا مانگنے میں دقت ہو رہی ہو تو ساتھ ساتھ اپنی زبان میں بھی یہ دعا مانگے۔ بس دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی اس سے مطلوب و مقصود ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ دعا کرتے وقت جب ھذا الامر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی ھذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا ھذا السفر یا ھذا النکاح۔ اور اگر عربی نہیں جانتا تو ھذا الامر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارے کی دعا کا مطلب اور مفہوم: اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں، اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں قوت نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور میرے فوری نفع کے اعتبار سے اور دیرپا فائدے کے اعتبار سے بھی، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع اور دیرپا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو۔ یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ استخارے کا مسنون طریقہ اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو شرائط لوگوں نے اپنی طرف سے لگائے ہوئے ہیں ان کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں، جس کا تذکرہ آئندہ اقساط میں بھی آ جائے گا۔ یاد رکھے، حیض اور نفاس والی عورتیں بھی استخارہ کر سکتی ہے۔ ایسی عورتیں جن کو ولادت یا کمزوری کے ایام کی وجہ سے شرعی مجبوری کا سامنا ہو
تو وہ استخارے کے لیے 2 رکعت نماز تو نہیں پڑھ سکتی، البتہ استخارے کی مسنون دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا سوال کر سکتی ہے، کیونکہ حائضہ اور نفاس والی عورت کو نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے، البتہ دعا ہر حال میں کی جا سکتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم کچھ اہم سوالات جیسے استخارہ کتنی بار کیا جائے اور استخارے کا نتیجہ اور مقبول ہونے کی علامت یا اس سے ہمیں رہنمائی کیسے ملے گی زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔